بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے استخارے کی تعریف، اہمیت، مقصد، حکمت اور استخارے کے مسنون طریقے کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کی قسط میں ہم کچھ اہم سوالات جیسے استخارہ کتنی بار کیا جائے اور استخارے کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت یا اس سے ہمیں رہنمائی کیسے ملے گی زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد دیکھو تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز دل میں ڈالی جائے اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارے کا عمل مسلسل جاری رکھے۔ جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ استخارے سے کس طرح ہمیں رہنمائی ملے گی؟ یاد رکھیں، استخارے کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، یا یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے کے مسنون عمل سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا، دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا۔ دوسرا، اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا۔ تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں۔ استخارے میں صرف یکسوئی کا حاصل ہونا استخارے کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جس طرف یکسوئی حاصل ہو گئی ہو وہ کام یا فیصلہ کر لے۔ اگر کئی مرتبہ استخارے کے بعد بھی یکسوئی اور کسی ایک جانب اطمینان نہ ہو تو استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کرے، یعنی اس کام میں کسی ماہر یا متعلقہ شخص سے مشورہ بھی لے، لیکن استخارے میں ضروری نہیں کہ یکسوئی مکمل طور پر حاصل ہو۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارے کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ استخارے کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اور اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بس استخارے کی حقیقت اتنی سی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آگے جو ہوگا اسی میں خیر ہے۔ کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو خیر۔ دل جس طرف متوجہ ہو جائے اور جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہو یقین کر لے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارے کے بعد ختم ہو گئے، کام نہیں ہو سکا، تو اطمینان رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ اس میں ہی میری بہتری ہوگی۔ اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے نفع و نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح سوچنے سے انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا۔ اگر دل کا رجحان کسی جانب نہ ہو تو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کر لے اس میں خیر ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر استخارے کے بعد کوئی نقصان ہو بھی جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ استخارے کی دعا پر غور کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اس میں دین کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں، اس لیے کہ مسلمان کا اصل مقصد دین ہے، دنیا تو در حقیقت دین کے تابع ہے۔ اگلی قسط میں ہم ایک اہم سوال جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، یعنی
کیا استخارہ کرنے کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر استخارے کے باوجود نقصان ہو گیا تو استخارے کا فائدہ کیا ہوا؟ زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔